बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं बल्कि खालिस नीयत और अच्छे इरादों को भी लगता है। प्रोग्राम में जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि बजट 2024-25 हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात, जबकि मईशत बेहतरी से पायदारी की तरफ वज़ीर आला पंजाब का दस्तक प्रोग्राम, उस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम सुहेब मरगूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। उज़मा कारदार साहिबा, पहले बात करें बजट के हवाले से। वफाक का जो था उसकी मंजूरी हुई और कैसे देख रही हैं उसको? बहुत शुक्रिया उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में, बहुत ज़बरदस्त आपका शो है उमर। मेरे ख्याल में ये मुश्किल तरीन हालात में एक बहुत बैलेंस्ड बजट था, जबकि हमें बहुत सारी चैलेंजेस दरपेश थे। आप देखें कि ये एक तो हम IMF के साथ हैं, कुछ उनकी कड़ी शराइत हैं, उसके बावजूद हुकूमत ने पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा कि 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम की। जब भी गुंजाइश मिली हुकूमत को, उन्होंने अवाम को रिलीफ पहुंचाया। इस बजट में भी पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से अवाम के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। IMF के साथ एग्रीमेंट भी होना है दोबारा, और लेकिन प्रोग्राम में जाना। हमारी ये मजबूरी है कि हमारा DNA नहीं है कि हम टैक्स दें। कौन सा मुल्क है जो 9.5 टैक्स टू GDP रेशियो के साथ चल सकता है? ये हमारा रेशियो है। बाहर के ममालिक जिनकी तरफ हम देखते हैं, उनका टैक्स टू GDP रेशियो 80 to 90% होता है। सही। अब यहाँ पे लोग तो अमीर हैं लेकिन हुकूमत गरीब है, क्योंकि टैक्स इंस्पेक्टर की तो जेब में हम डाल देंगे, लेकिन हुकूमत को हम 1 टका देने के रवादार नहीं होते। तो इसीलिए मजबूरन सैलरीड क्लास पे बोझ ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि 22-23 करोड़ जो अवाम है, उसमें से हार्डली 18 से 20 लाख टैक्स देते हैं। तो अब हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। कल से रिटेलर्स के ऊपर टैक्स आज से और उसकी एक वजह है क्योंकि ये रिटेलर्स की तरफ से सिर्फ 3 अरब टैक्स आता है, जबकि जो इनकी तादाद है तो कम से कम 27 बिलियन टैक्स आना चाहिए रेवेन्यू यहाँ से। तो ये अब शुरुआत हो गई है और हम सबको अपना हिस्से डालना पड़ेगा, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि मुल्क को उसके पांव पे खड़े करें। हैविंग सेड दैट, देखें बजट के बाद इंडिकेटर्स आप देख लें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 78,000 तक पहुंची इंडेक्स, जो कि हाईएस्ट है। आपका डॉलर इस वक्त स्टेबल जा रहा है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको आपके जितने दोस्त ममालिक हैं उसमें चाइना शामिल है, उसमें आपके कतर शामिल है, टर्की शामिल है, ईरान शामिल है, हमारा बहुत सारे ममालिक हैं जो कि SIFC के जो सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही। तो ये हमारी जो मीशत है वो बहाली की तरफ जा रही है। सही। और बहुत एक मुस्बत, और अगर हम अपने प्राइवेटाइज कर लेंगे वो इदारे जो इस वक्त सफेद हाथी हैं जी, आप देखें ना, PIA 825 अरब का खसारा। फिर हमारी एक बड़ी काविश है हमारी हुकूमत की कि जो 500 अरब की बिजली चोरी होती है जी, उस पे हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो चोरी होती है जाहिर है उसका खमियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो FBR में देखें रिफॉर्म्स डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पे नहीं सही काम कर रहे थे और बहुत सारे जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे और अरबा रुपए के वो टैक्सेस हैं जो कि रुके हुए थे, वहाँ पे भी अब रिफॉर्म होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो बजट है इसके बाद एक तरक्की का जो एक रास्ता है वो उसमें हम गामजन आपको नजर आएंगे, तरक्की के रास्ते पर गामजन नजर आएंगे। सुहेब मरगूब साहब, आप सिर्फ एक्सपर्ट भी हैं, आपका एक बड़ा खूबसूरत ओपिनियन भी होता है, तज्जिया भी बड़ा जबरदस्त होता है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी खतरनाक मिली जो PTI की गवर्नमेंट ने इनको विरसे में दी। ठीक। नंबर 1, गैस सेक्टर जो है वो तकरीबन 2083 अरब रुपए के लॉस उसमें था। 2083 अरब जी। अच्छा, इसी तरीके से जो
बिजली का सेक्टर था, उसमें भी 2168 अरब का लॉस था जी। ये इतने ह्यूज लॉस थे कि पाकिस्तान के जो एफबीआर का टोटल रेवेन्यू उसका 50% 60% के बराबर था। ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि मौजूदा हुकूमत ने इसको रिकवर, और इसमें भी कोई तकरीबन 125 अरब रुपए का जो वो पेनल्टीज पड़ गई थी जो पिछली गवर्नमेंट ने टाइमली पे नहीं किया। ठीक। मतलब जो इसको रिपे करते हैं, पेनल्टीज हमें इंटरनेशनली नहीं, ये जो अपना एनर्जी सेक्टर की सब्सिडीज है ना, ठीक है, एनर्जी सेक्टर के जो सब्सिडी देनी होती है, बिल देने, तो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक को रिलीफ दे रही है, जैसे 976 बिलियन का रिलीफ दिया था सब्सिडीज का, वो जब लेट पेमेंट किया इन्होंने एनर्जी सेक्टर को, तो उनको नेपरा के टैरिफ के मुताबिक उसको वो जैसे कॉमन मैन को भी 10% देना पड़ता है, तो उन्होंने भी दिया जुर्माना। जी, जुर्माना या पेनल्टी। तो वो अच्छा, ये 125 अरब रुपया बड़ी ह्यूज फिगर थी, बहुत बड़ा। अच्छा, इसी तरीके से गवर्नमेंट को कुछ और ऐसी चीजें मिली, मसलन साबका हुकूमत एक पॉलिसी बना के गई, नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2019 में, वो इतनी खतरनाक थी, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स लाए। उस टैरिफ पॉलिसी जो 2024 तक चलनी थी उसमें उन्होंने तरमीम की ताकि पब्लिक को बेहतर तौर पर रिलीफ मिले। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि मौजूदा बजट में इन्होंने कुछ इस तरह के इकदाम किए कि नंबर 1 के डायरेक्टली पब्लिक को फायदा पहुंचे, जो भी हो रहा है, सही। और टैक्स बेस को बढ़ाए। सही। अब इस वक्त फाइलर्स हैं वो तकरीबन को 41 लाख हो चुके हैं, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टोटल फाइलर्स 41 लाख हो चुके हैं। अच्छा, एफबीआर ने थोड़े से अरसे में जो है ना कोई कोर्सिव एक्शंस के जरिए, मतलब जैसे होता है ना कि आप अकाउंट फ्रीज करके या मुख्तलिफ जरियों से ले रहे हैं, तो वो 1,70,000 के करीब प्लस जो है वो 78,000 उन्होंने वो फाइलर इस तरीके से भी ढूंढे, तो कोई तकरीबन 11 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। इनके आने से पहले 32 लाख के करीब फाइलर्स थे। ठीक है। अच्छा, मजीद अभी इसमें 9 लाख का इंक्रीज आएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी बिल्स के जरिए से ले रहे हैं और उसके बाद अपना ट्रैवल पे जो ले रहे हैं, उसके बाद जिनके बिल आ रहे हैं ज्यादा उस पे ले रहे हैं। अच्छा, बिजली, ये जो मोबाइल फोन के ब्लॉकेट का, इस पे बड़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं, बड़ी गलतफहमियां पाई जाती है। सिम उनके ब्लॉक नहीं हो रहे, कॉमन मैन के। ठीक है। जो एक अफवाह फैली ना, सिम उनकी ब्लॉक हो रही है जिन्होंने अपने, जिनके ट्रैवल का हिस्ट्री है, जिन्होंने कोई 7E के फॉर्म में परचेज किया है। ठीक है। मेन इसमें वो लोग हैं जिन्होंने 7E में परचेज किया। ठीक है। अब जिन लोगों ने बड़े हैवी प्लॉट्स खरीदे, प्लॉट बेचे, सही, तो मतलब ये टैक्स भी तो देना चाहिए। जिन्होंने मजमूई तौर पर अरबों रुपए का बिजनेस किया, उन पे टैक्स आया, ये उनका है। ठीक है। तो इसको इस तरह ना लिया जाए कि साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे तो उस पर टैक्स आ गया, ये जिसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे थे उस पर टैक्स आया। ठीक है। यानी एक साहिब हैसियत शख्स पे टैक्स साहिब हैसियत पे आया। ठीक। अच्छा, इसमें सर अब एक और ये जो इस बजट में था वो ये था कि गवर्नमेंट ने रिलीफ वो दिया, जो एक तो टैक्स उसने डायरेक्ट ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की कि जो मतलब डायरेक्ट टैक्स है जेब में जाए अपना अमीर आदमी के, जैसे उसके कोई अमेरिका ट्रैवल करना चाह रहा है, कोई ऐसी और परचेज करना चाह रहा है, जैसे प्रॉपर्टी पे बढ़ाया, तो वो कॉमन मैन के लिए रिलीफ दिया कि उसमें जो छोटे प्लॉट्स हैं उन पर रिलीफ है, बेवगान को रिलीफ है, उम्र जिनकी ज्यादा उनको रिलीफ है। तो इसमें एक तो ये आया। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि शायद जो अपना सैलरीड पर्सन है उस पर टैक्स बहुत बढ़ गया जी, तो बढ़ा भी है, लेकिन रिलीफ भी आया। सही। अगर आप देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ों को इन्होंने माइनस भी कर दिया, वो लोग बताते नहीं है कि किन किन चीज़ों पे टैक्स रिबेट है जी। अच्छा, टैक्स रिबेट भी है, कुछ ट्रैवल अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंसेस हैं, इन चीज़ों पे इंश्योरेंस किसी ने कराई हुई उस पर भी रिबेट है। सही। अच्छा, जो अभी मैडम ने बात की बिलियंस ऑफ रुपीस के जो टैक्स रिबेट में जा रहे होते, इस अभी जो अपना 9 महीना खत्म हो रहा है उसमें कोई तकरीबन 369 बिलियन का इन्होंने रिबेट दिया। 369 बिलियन। अच्छा, ये एक बड़ी ह्यूज फिगर है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आते ही कहा था कि जो लोगों के स्टक अप अमाउंट्स हैं एफबीआर में वो फौरी तौर पे रिपे किया जाए। अच्छा, एफबीआर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभी ये एफबीआर को 2 हिस्सों में अपना तकसीम कर रहे हैं, एक कस्टम अलग कर देंगे और आईआरएस को अलग कर देंगे, इनकम टैक्स को। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ये इसलिए डिले हो गया कि अभी इंटरनेशनल बिडिंग होगी कि कंसल्टेंट इंटरनेशनल लेवल का है जो पूरी प्लान करके इनके उसको करे ताकि असासों की तकसीम मुनासिब और सारा कुछ हो। सही। अच्छा, इस बजट में आप देखें कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अगर कोई ऊपर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया तो उसको नीचे कैसे मैनेज किया जाए। ठीक। सूबाई हुकूमतों के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए, अपनी फंड स्पेंडिंग कम की और अपनी स्पेंडिंग कम करके उन्होंने क्वेश्चन निकाला दीगर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक। अच्छा, ये इतनी बड़ी गलतफहमी है, मैं इसकी इसलिए थोड़ा सा टॉपिक कट के ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक जो यूट्यूबर है खास तौर पर एक खास माइंड का, वो ये कह रहा है कि जी एफडीआई कम हो गई। प्रोपेगेंडा तो बड़े माजिद से प्रोपेगेंडा ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया है। एफडीआई पीटीआई झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। और वो पीटीआई ने 2016-17 में थी $2.5 अरब जब प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में तकरीबन $2.5 बिलियन की थी। 2017-18 की बात, 16-17 और 17-18 के जो फाइनेंशियल ईयर थे।
पी टी आई के बरसार आते इसमें 37% का डिक्रीज आ गया और ये $1.4 बिलियन पे आ गई। 37 का डिक्रीज आया। अच्छा, उस डिक्रीज को लेके शायद ये अभी शोर करते रहते हैं। तो ये यूट्यूबर्स नहीं बताते जो मखसूस एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, डाउन ट्रेंड था बहुत ज्यादा। अगर आप देखें ना 2019 से 21 तक जो फेडरल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस थे, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा जो रिजर्व्स हैं वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो $9 बिलियन पे पहुंचे हैं। अच्छा, इसमें प्राइवेट रिजर्व जो पीटीआई की गवर्नमेंट इंक्लूड करके कहते तो वो $7-8 बिलियन के 6 से $8 बिलियन पे वेरी कर रहे होते मुख्तलिफ पीरियड में, तो $17 अरब हो गए, जो मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट से भी ज्यादा हो गए। ठीक। तो इस बजट में मतलब जो डिजिटलाइजेशन की गई, ये इनकी हमेशा से नवाज शरीफ की जब पहले बरसार आए थे पहली टर्म में, तब भी इन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मिनिमाइज करेंगे हम FBR का, टैक्स कलेक्टर का और अपना ये जो पब्लिक है उसका, ताकि रिश्वत खत्म बीच में से निकल जाए। अभी ये कोई 1800-1900 के करीब अरब रुपए की जो परचेज है वो ई पोर्टल पे होगी, ई फैक्टर के जरिए होगी, जिसमें ई प्रोक्योरमेंट होगी, जिसमें से माइनस हो जाएगा सारा स्टाफ। अब आप देखें ना कि तकरीबन अगर 2000 अरब रुपए की परचेज में से निकल ही जाएंगे, बीच में से महकमे ही फारिग हो जाएंगे, तो कितनी उसमें शफाफियत पैदा होगी। तो ये है डिजिटलाइजेशन जो मतलब इस दौर में हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम जब बात करते हैं वफाक की और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं, तो उन्होंने यकीनन पाकिस्तान स्पीड के तहत जो है वो काम किया और मौजूदा हालात में, क्योंकि बहुत चैलेंजेस का सामना था, पाकिस्तान की मईशत की बड़ी सूरत हाल ख़राब थी, और एक वक्त तो वो भी था कि जब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की बात करते थे। लेकिन ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब का ही है कि उन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क को, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, बल्कि अब पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। खुसूसन सऊदी अरब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो $5 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट, UAE से जो है वो $10 अरब से ज़ायद की कमिटमेंट्स हैं, और फिर इसी तरीके से चाइना से जो CPEC-2 पर जो है वो काम होगा। तो ये लोगों का, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का शहबाज शरीफ हुकूमत पर एतमाद है, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ स्पीड जो है वो अब पाकिस्तान स्पीड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आवाम को रिलीफ देते हुए दिखाई भी देती है, और 38% महंगाई जो है वो कम होकर 12% पर आ गई। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है शहबाज शरीफ हुकूमत का। उमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बस एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक फेडरल हुकूमत भी चल रही है और पंजाब की हुकूमत भी चल रही है। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कितनी इज्जत करते हैं, और वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मशवरा शामिल ना हो। वो हमेशा कहते हैं उनकी रहनुमाई है, और यही सिचुएशन जो है पंजाब में भी है। हैविंग सेड दैट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पे था। बहुत बड़ी सियासी कीमत दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब इन्होंने PDM की हुकूमत एक्सेप्ट की। आपको पता है मियां नवाज शरीफ ने तो कहा था बिल्कुल आपने नहीं लेनी, आप इस वक्त अपनी स्पीच करें, डिसॉल्व करें असेंबली और इलेक्शन में जाएं। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जो था बिल्कुल दिवालिया हो जाता, और जो महंगाई बढ़ी, जो 38% तक पहुंची महंगाई, वो हमने नहीं की थी, वो एक हमारा मजबूरी थी जो कि हो गई। वो IMF का जो सिचुएशन चल रही थी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह 38% से 29 मंथ्स में उमर इस वक्त 11% पे आ गई है। और ये आपका जो फूड कंजम्पशन जो इंडेक्स है, प्राइस कंजम्पशन जो उसकी जो है, वो आपको बताता है। और ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक चीज की कीमत ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में तो फिलहाल वो नीचे नहीं आती है। और ये गुड गवर्नेंस है जिसकी वजह से ये कीमतें नीचे आई हैं, और आम इंसान ने चैन और सुख का सांस लिया है। पंजाब में मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं था। मरियम नवाज साहिबा ने किस तरीके से, सबसे पहले तो रोटी की कीमत जो है आपको पता है 20 रुपए थी, 12 से 14 रुपए की। जब उन्होंने देखे आटा कम किया तो नान भाई सारे सड़क पे आ गए, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ मामला नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर सख्ती से खुद भी मॉनिटरिंग की, मजीद उसको आटे की कीमत को कम 20 किलो के थैले को लेके आई। अपनी प्राइस कंट्रोल कमिटीज जो थी, मैजिस्ट्रेट्स जो थे, उनके थ्रू मॉनिटरिंग करवाई, ACs DCs जो थी उनकी भी दौड़ें लगी हुई थी, और ये करने के बाद मामला सेटल हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको वही रोटी जो है, जो कि एक आम आदमी की खुराक है, उसके अलावा तो उनकी
गुजारा नहीं होता, वो आपको 13 रुपए की मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप हर खुर्दोनोश की जो चीज आप देखें, मुर्गी से लेके घी से, कुकिंग ऑयल से लेके राइस से लेके अवाम को रिलीफ दिया। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। यकीनन वजीर आला पंजाब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत की है। अभी इतनी कमी नहीं आई जी, अभी इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के पहले 100 दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बड़े ही बेहतरीन दिन साबित हुए। पंजाब में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से रिकॉर्ड तरक्याती काम हुआ। सेहत की बात हो, तालीम की बात हो, अमन व अमान के क़याम के हवाले से बात हो, बेहतरीन इक़दामात जो है वो तकरीबन हर शोबे में किए गए। महंगाई को कम करने के हवाले से ही अगर बात की जाए तो क्योंकि आम शहरी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिस तरह आटे की कीमत में कमी की गई, रोटी 12 से 14 रुपए में जो है पूरे पंजाब में दस्तयाब हुई। मुर्गी की कीमत जो 700 से 800 रुपए थी वो 400 रुपए तक ले गए, यानी 50% कमी जो है की गई। इसी तरीके से डबल रोटी जो कि 230 रुपए की मिल रही थी उसको 200 और 180 रुपए की जो है वो अब बड़ी डबल रोटी जो है वो मिल रही। तो आम आदमी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मरियम नवाज ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत की। हस्पतालों के हवाले से भी अगर बात करें तो जहाँ पर जो है वो सेहत उनकी अवलीन तरजीह रही। फील्ड हस्पताल जो है उसके ज़रिए हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी तरीके से पहला नवाज शरीफ कैंसर फ्री हॉस्पिटल बना रहे। तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से पहले 100 दिन के कारकर्दगी को देखते हुए ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंडर ट्रेनिंग वजीर आला पंजाब साबिक उस्मान बुज़दार थे, उनके 4 साल और ये 100 दिन, तो ये 100 दिन कारकर्दगी के लिहाज से बहुत आगे हैं। उमर, आपने किसका नाम ले दिया है? ठीक जो बुज़दार था वो कहते थे मैं ट्रेनिंग पे हूँ, वो कहते थे मैं तो भी फाइलें पढ़ना सीख रहा हूँ। मुझे याद है। आपको मैं एक और मजे की बात, आम रूटीन की तो बातें होती है ना, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। जब मरियम साहिबा बनी ना चीफ मिनिस्टर, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं तो आपको पहचान गई हूँ क्योंकि मैं 1 साल से आपको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ और मेरा आपके साथ मेरी आपकी टीम में मैं शामिल हूँ, लेकिन लोग अभी तक आपको नहीं जानते। नहीं, लेकिन लोग तो आगे से उन्होंने पता है मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा फिर चलो उनको सरप्राइज देते हैं। तो आप देखें कि रोज एक नया सरप्राइज होता है। वो आयरन लेडी, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। सही। और ये नहीं कि कोई मुंह से, उन्होंने उनके काम बोलते हैं। सही। उनकी परफॉर्मेंस से उन्होंने अपना जो है वो लोहा मनवाया है। 100 दिनों में उमर कम से कम 44 जी उससे ज़ायद प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और वो इतनी फोकस है, ये नहीं कि जी एक ऑर्डर दे के उसके बाद घर बैठ जाती हैं, नहीं, फिर वो मॉनिटर करती हैं, फिर वो देखती हैं कि इसका रिजल्ट मुझे मिला है कि नहीं। फिर वो ना खुद बैठती हैं ना किसी को बैठने देती हैं, और अपने आप को पता क्या कहती हैं? कहती हैं मैं तो मजदूर हूँ। और हमने देखा है, मुझे तो नहीं उनके मुंह से कोई सियासी बयान, जब अभी बजट स्पीच में को भी देखें तो बड़ी खूबसूरत स्पीच अगर उन्होंने की, और उन्होंने कहा, देखिए मैं उनको मैं क्यों तारीफ करूं, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है क्योंकि देख लिए कितनी फोकस्ड है। और उनके एक ही उनका एजेंडा है कि मैंने पंजाब के लोगों को रिलीफ कैसे, उनकी जिंदगी में बेहतरी कैसे लानी है, उनकी जिंदगी में खुशहाली कैसे ले। ये जो महंगाई का जो चैलेंज है, दिन रात उनको इसकी फिक्र होती थी, और वो हर एक से खुद जाके, आपको पता है, जाके तो स्पॉट चेकिंग करती थी। और जब पता चला कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई है और लोग जो है वो जो है बड़ी अब खुश थे, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये उनकी इस तरह की वर्किंग होती है। सही। अब आप देखें क्या किधर नजर आती है, या वो आपको स्कूल में नजर आएंगी, या किसी हॉस्पिटल में नजर आएंगी, या वो किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में नजर आएंगी, या वो पुलिस स्टेशन वर्चुअल ख्वातीन दस्तक प्रोग्राम का भी जिक्र करना जरूरी है कि घर बैठकर मसाइल हल होंगे, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। अब आप देखें कि दस्तक प्रोग्राम, मैं कहती हूँ, शुरू हुआ है, सबसे पहला चैलेंज रमजान में था जी। 30 अरब के रिलीफ पैकेजेस 65 लाख घरों को
انہوں نے پہنچائے باعزت طور پہ گھروں پہ، کوئی ان کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑا، کچھ نہیں ہو، کسی کی کوئی اور بالکل نیوٹرل طریقے سے ہمارے کسی ورکر کو زیادہ نہیں ملا، جو بسٹ کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق، میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو اس کے مطابق رول پہ میرٹ پہ ہوگا۔ اچھا پھر اس کے بعد پی آئی ٹی بی کے ساتھ انہوں نے مل کے بیٹھ کے وہ سارا ایک وہ ڈیجیٹلائزیشن میں بلیو کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں، اور اب دور بھی ڈیجیٹل ہے، ہاں ہر چیز، تو وہ تقریباً کوئی 65 انیشیٹیوز ہیں جو کہ آن لائن دستیاب ہوں گے لوگوں کو، اس میں سودا سلف گھر منگوانے، اپنے گھر آپ کی ڈیلیوری سے، لائسنس بنوانے، آئی ڈی کارڈ بنوانے، جو اس طرح کی جو آفیشیل جو ہے جن کے لیے لوگ رلتے ہیں بیچارے دفتروں میں جا کے، کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہوتا، وہ گھر بیٹھے ان کو وہ سارا کام ان کا ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سہولت ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سہیب مرغوب صاحب ایک بطور سینئر جرنلسٹ بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی انہوں نے ایک ڈیش بورڈ بنایا تاکہ وہ اس کو نگرانی کر سکے، ایک ایسا بورڈ بنایا جو سارے ڈیولپمنٹ کے اسکیمز ان کی نگرانی کرے۔ ابھی جو اس وقت پلان ہے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر سایہ وہ یہی ہے کہ چاروں صوبائی حکومتیں کوشش تو کریں گے کہ پی ٹی آئی کا جو کے پی کے وہ بھی آ جائے، کہ وہ بھی جو ریونیو مطلب سرپلس ریونیو کا صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ چاروں صوبوں کو، وہ گنڈاسا کا یہ مطلب چاہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کا یہ بجٹ جو یہ سرپلس ہو اور ریونیو جنریٹ ہو بجائے اس کے خسارے ہوں۔ اس بار انشاءاللہ جو یہ سال ختم ہوگا فائنینشیل ایئر، اس میں ریونیو ان کا سرپلس ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب انہوں نے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک دم سب پہ آیا، پہلے یہ تھا کہ جب اعلان ہوتا تھا کہ مہنگائی ختم ہو گئی، کم ہو گئی، تو عوام کہتے کہاں ہو گئی، فگر تو جعلی ہیں۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ فگر جعلی ہیں، جیسے آٹے کے پرائس میں 37% ڈکریز آیا، چکن میں 50% ڈکریز آیا، صرف دو چیزیں آئٹمز ہیں جیسے پیاز ویاز، وہ چونکہ بڑی عید کی وجہ سے ہورڈنگ ہو گئی، اب پھر ڈاؤن اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ہو گیا، تو دو چیزیں تھی، باقی جو ہے وہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ جو چکن کی قیمت میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ عام انسان یہ 700-800 روپے کا، تو اور جب 400 روپے پہ آ جائے تو لوگ چلیں کوئی چیز تو خرید سکتے ہیں۔ ٹماٹر میں نے خود 300 سے نیچے اس وقت نا کوئی 325-26 پہ۔ اچھا اب یہ کہ ایک تو مہنگائی کو آپ اگر ایک طرف رکھ دیں، اب ہم آ جاتے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں جہاں ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے، جیسے 2-3 دن پہلے ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے پنجاب کو وائی فائی فری دیں گے۔ اب یہ ڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی جیبوں میں 2000 روپیہ جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت وائی فائی جو ہے وہ کم از کم 2-2.5 ہزار پہ کاسٹ کر رہا ہے ہر آدمی کو جو بھی اس کو یوز کر رہا ہے فیملی کو، تو اگر یہ چلا گیا تو اچھا۔ دوسرا اسٹیپ ان کا اتنا بڑا یہ ہے کہ آپ جو ابھی 10 تک کا پروگرام ہے یہ اتنا، اور اس کے بعد جو ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ سارے کارڈز آپ کو ساری جو ہے وہ گھر پہ ملیں گے، یہ 3 اسٹیپ اگر آپ کر دیں تو لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا کہ ملینز آف آورز، جس کو جو عالمی ادارے جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا کہ اتنے لاکھ گھنٹوں کی بچت ہوگی پبلک کی، کہ آپ نے جو لائنوں میں لگنا ہے، قطاروں میں ادھر لگنا ہے، یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، وہ ساری یہ ضم کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی نادرا کو آپ دیکھیں کہ اس نے ایک ڈیٹا بینک بنا کے اس نے کہا کہ آپ کو کوئی فوٹو کاپی نہیں کرانی، ٹھیک ہے، اب یہ اگرچہ فیڈرل ایشو ہے لیکن صوبے میں بھی اس کے امپیکٹ آئیں گے کہ کوئی فوٹو کاپی نہیں کرانی، آپ نے صرف نمبر لانا ہے چیز کا، باقی ہم چیک کر لیں گے۔ اب اسی طریقے سے یہ جو مطلب ایون ایف بی آر اور صوبائی پی آر اے جو اس کو بھی نادرا کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کہاں پہ ٹیکس کم آ رہا ہے، کہاں پہ ٹیکس مزید ویکیوم ہے جہاں پہ ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ایفیکٹس الٹیمیٹلی ابھی فوری طور پہ اس لیے جو ٹیکسوں کا بوجھ کچھ لوگوں پہ لگ رہا ہے، جیسے ابھی میڈم نے بھی کہا، تو یہ آگے جا کے کم ہوگا، کیونکہ ایک اتنا برا پنجاب اور اتنا برا مرکز دیا گیا تھا 3-4 سال میں کہ مطلب اس سے سنبھلنے اور اس سے نکلنے کے لیے ٹائم لگے گا، اور خسارہ اتنا زیادہ تھا پنجاب حکومت کا بھی، ساری حکومتوں کا۔ اب بھی وہ شور کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں 91 پروجیکٹ سمیش کر دیے، تو سارے ان کے پروجیکٹ لاس میں تھے، پروجیکٹ لے لیے۔ دیکھیں فنڈنگ ہوتی ہے، کچھ صوبہ ڈالتا ہے کچھ مرکز ڈالتا ہے، اور جو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے وہ تو تک چل نہیں پاتے جب تک کہ اس میں صوبوں کی فنڈنگ نہیں ہوتی، وہ فنڈنگ نہیں ہو رہی، جب صوبہ فنڈ نہیں کرا تو مرکز کہاں سے کرے گا؟ مرکز کا ویسے ہی کوشچن کم ہو گیا جب 18ویں ترمیم کے تحت میکسیمم جو پورشن ہے وہ صوبوں کو چلا گیا، تو ان کو اپنے طور پہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ایون پنجاب کو بھی مرکز اس طریقے سے فائنینس نہیں کر رہا جیسے پرانے این ایف سی ایوارڈ میں کرتے تھے، کیونکہ فنڈ اب کم رہ گئے۔ تو پنجاب کے یہ جو 10 تک پروگرام ہے اور باقی جو پروگرام ہے
میں جب ان کے منصوبے پڑھتا ہوں تو مجھے ریلی یاد ہی نہیں رہتے کہ اتنے منصوبے بن گئے ہیں اور یہ پہلے 100 دن کی کارکردگی ہے, یہ مطلب ریلی یاد ہی نہیں رہتا. اور ہم نے لکھنا پڑیں گے. ہم نے وہ وزیر اعلیٰ, سابق وزیر اعلیٰ, اس کو بھی کور کیا جس کے پاس ہم 6 مہینے بعد بھی جب جاتے تھے رپورٹنگ کے دوران تو وہ کہتے تھے ہم ابھی نہیں بات کرنی, میں ٹریننگ پر میں ٹریننگ پر جی. اور وہ پلس تھے ان کے, وہ ان کے وسیم اکرم پلس وہ ان کے پلس تھے جو مطلب ہر چیز میں سوچتے تھے کہ اور وہ پتہ کس کے انڈر ٹریننگ تھے, فرق ہوگی کہ تو بہرحال جو مطلب اس وقت میں یہ عرض کر دوں کہ اتنے پروجیکٹ ہیں پنجاب میں جو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا پہلے یہ تھا کہ جو 3.25 سال کے اس میں فنڈ کہاں خرچ ہو کسی کو پتہ ہی نہیں, منصوبے کون سے پتہ ہی نہیں. تو اچھا, اور ایون جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ انہوں نے تباہ کر کے, اور جو چائنا سے بسیں یہ دیکھیں نا یہ الیکٹرک بائکس جو دی جا رہی ہیں وہ کتنا اچھا انیشیٹو ہے. 20,000 ہیں اور 10,000 اور اس کے بعد آئیں گی, اور سب کو, لڑکیوں کو اور ہمارے بچوں کو برابر, کوئی وہاں پہ فرق نہیں ہے دونوں میں. صحیح. اور ایک میں آپ کو اگر آپ نے بات ختم, میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو پنجاب ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی 2 باتوں کی ہے. ایک وہ کہتی ہیں کہ کوئی اضافی بجٹ نہیں, وہ ٹیکس نہیں لگایا, ایک اضافی ٹیکس بھی نہیں ہے پنجاب میں لگا. نمبر 2, جو ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ہے, 829 بلین کا ہے, اور جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 ٹریلین کو کراس کر جائے گا. یہ صرف لفاظی نہیں ہے, یہ کیش کور کے ساتھ ہے, اس کے پیچھے کیش ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کی جو خسارہ جس کی بات کر رہے تھے, خسارہ ہے لیکن پہلی دفعہ ہے پنجاب میں کہ خسارہ کم ہو رہا ہے. صحیح. کیونکہ پیمنٹس ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ بھی پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی منصوبے آپ کو ہمارے بجٹ میں نظر آتے ہیں وہ من و ان پورے ہوں گے. یہ بھی بات ایک بڑی ضروری ہے سہیل مرغوب صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو منصوبے نظر بھی آتے ہیں وہ ان پر کام بھی ہو رہا ہے, عملی طور پر کام ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے یہ تھا کہ پیسے کہاں خرچ ہوئے پتہ نہیں لگتا تھا. اب یہ کہ منصوبے سارے کے سارے آن گراؤنڈ ہیں اور ان کے ایفیکٹ آنا شروع ہو گئے. جیسے انہوں نے کہا وائی فائی اب پورے لاہور کے مختلف علاقوں میں آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں آٹومیٹکلی وائی فائی آپ کو مل جاتا ہے اس پہ موبائل پہ. اسی طریقے سے جو انہوں نے اسکوٹیز کا کہا فیمیل اس کی, اسی طریقے سے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور جو مانیٹرنگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی پرائس کنٹرول کی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جس میں پنجاب کے 12-13-14 کروڑ عوام جو ہے نا سیدھے متاثر ہوتے ہیں وہ ہے مہنگائی. صحیح. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے جاب جنریشن. اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ جیسے مختلف انسٹیٹیوشنز کو اپنا وہ آپس میں ملا کے, جیسے ابھی کامرس کالج کا آیا کہ ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جہاں پہ مطلب زیادہ اسپیس ہے اور وہ ہو سکتے ہیں. اب اس سے جو ریونیو بچے گا اور جو اپنا اس سے یہ پھر جاب جنریشن کے اس میں آئیں گے. تو ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں نا اس پنجاب گورنمنٹ میں, ان کے میں پھر یہی بتاؤں کہ اتنے زیادہ منصوبے ہیں کہ آدمی کو ریلی یاد ہی نہیں رہتے. اور اس کے لیے جو ہے نا پورا وہ ایک چارٹ سے بنا کے ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے جو صحت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیلڈ ہاسپٹل ہے, فیلڈ ہاسپٹل سر وہ اتنا زبردست منصوبہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں. وہ کنٹینر جو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی جلسے جلوس اور احتجاج کے لیے استعمال کرتے تھے, وہی کنٹینر جو ہے وہ اب لوگوں کو صحت اور علاج و معالجے کی سہولیات دینے کے لیے اس میں ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے, ایک میل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ ٹیسٹ جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ ایکس رے بھی ہو جاتا ہے اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ اور 125 سے زائد میڈیسنز جو ہیں وہ وہیں اویلیبل ہیں. میں اس میں تھوڑا سا کر دوں کہ جو پلس جو ایک تھے ہمارے, انہوں نے بھی کوئی 3-4 موبائل ایسے چیزیں بنائی تھیں اور ان کی جو کاسٹ تھی وہ مارکیٹ سے 4-5 گنا زیادہ تھی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے بنائے وہ اگر فرض کریں 1 روپے میں بنائے تو انہوں نے 3-4 روپے میں بنائے, 3-4 گنا کاسٹ زیادہ تھی, اور وہ پھر کہیں نظر بھی نہیں ہے. ابھی بھی کہیں آپ نے وہ دیکھے ہی نہیں ہوں گے کہاں پہ تھے. تو ایک جو ان کے پروجیکٹ ہیں وہ ابھی گراؤنڈ پہ تو ہیں, لیکن چونکہ مین اسٹریم میڈیا کے پاس صوبوں کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر ان کا فوکس رہتا ہے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ, تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشوز پہ, ان پہ. تو جو پنجاب اور سندھ یا ایسے دوسرے صوبے ان کی طرف ان کا ڈیولپمنٹ کا زور کم ہے.
ورنہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا کام ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں مطلب ایک پورا کا پورا پروگرام ہو سکتا ہے. صحیح. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایون 4 چھاپے جب پڑھتے ہیں تو ان چھاپوں کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. صحیح. مطلب آن گراؤنڈ جیسے میرا بیٹا ہاسپٹل میں تو دیکھتا ہے کہ ایک جیسے ہی خبر آتی ہے کہ وزٹ کرنا ہے تو اب بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہاسپٹل کا وزٹ کر کے گئی ہیں تو ہر دوسرے دن اس کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ہینڈز آن چیف منسٹر. ہر دوسرے دن صفائی ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو عید پہ کتنا بڑا چیلنج تھا. کبھی لاہور میں اتنی صاف ستھرا علائشیں 2 دن کے اندر سب صاف ستھرا اور ارکے گلاب سے دھلی. یہ وہ نمونہ ہے جو آپ کو اگلے 5 سال نظر آنا ہے کیونکہ یہ ان کی گڈ گورننس ہے. صحیح. اور یہ بہت کوئی زبردست ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. اور وہ جب کہتی تھی کہ میں جب روز رات کو گھر جاتی ہوں تو میاں محمد نواز شریف میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں آج سارا دن تم نے کیا کیا. یہ ان کی بھی ویژن ہے, یہ ان کی بھی ٹریننگ ہے, ان کی رہنمائی ہے بہت زیادہ. اور وہ منو آن جو ہے اور وہ خود اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ وہ ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب, سر آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب نے. خالد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے. احمد وڑائی تجزیہ کار نے. احمد آپ کا بھی شکریہ. خالد قیوم صاحب, ملکی معیشت کی بات اگر کی جائے تو معیشت جو ہے وہ اب بہتری کی جانب ہے, اور کل جو ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی وفاقی وزیر خزانہ نے, اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ اب معیشت بہتری کی طرف ہے. دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا جو پہلا دور تھا اس میں پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا. ٹھیک. اور جو بجٹ میں ان کے دور میں جو بجٹ آیا تھا اس میں ایسے اقدامات کیے گئے جس سے اکانومی جو ہے اس کی اصلاح ہو سکے. لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی حکومت کا یہ دوسری بار جو حکومت آئی ہے, اس کا یہ پہلا بجٹ ہے. اور یہ والا جو بجٹ ہے یہ بجٹ دراصل پاکستان کی گروتھ کا بجٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اب ہماری جو اس بجٹ کے اندر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کلچر کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا ہے. 3800 ارب روپے کے جو ہیں وہ اس میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اور وہ ان شعبہ جات کو لگایا گیا ہے. ٹیکس نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے, میں آپ کو واضح کرتا ہوں. یہ 3800 روپے ارب کے جو ٹیکسز ہیں یہ نئے ٹیکس نہیں ہیں. یہ جو چھوٹ تھی مختلف قسم کی مختلف سیکٹرز کو, وہ چھوٹ ختم کی گئی جس کے نتیجے میں سبسڈی جو تھی. ہاں, چھوٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض جو سیکٹر تھے ان کو مراد دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے اس طرح پورا ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اگر ان شعبہ جات میں لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے جو آئندہ مالی سال یعنی کل سے جو نیا بجٹ ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے. آج سے یکم جولائی سے عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اور جو ٹیکس تجاویز ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہوگا, اور جو اس طرح دیگر اقدامات کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں دیکھیے 12,900 ارب روپے کا جو ہے وہ ہدف رکھا گیا ہے ٹیکسوں کا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اکانومی جو ہے اس میں بہتری کے جو آثار ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں. مہنگائی کا جو ہے وہ 38% سے کم ہو کر 11 سے 12% تک جو ہے وہ آ چکی ہے. اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس میں ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جو پی ٹی اے کے دور حکومت میں 18 ارب ڈالر تھا, اور یہ پچھلے چند ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ سرپلس میں گیا ہے. ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ
جو ہے وہ ہوا ہے، اور پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے بلندیوں کو چھوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شیئر انڈیکس جو ہے 100 انڈیکس جو ہے وہ 80,000 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اس سے لوگوں کو اس بجٹ کے اندر بھی کوشش کی ہے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان کا جو انٹرویو شائع ہوا اس میں کل جو شائع ہوا تھا سر، کل اخبار میں کل جو شائع ہوا تھا اس میں بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ زراعت اور کھاد کا جو شعبہ جات تھے ان پر بھی مذاکرات کے ذریعے IMF سے مذاکرات کیے گئے، اور جو ہے ان شعبوں کو ٹیکس سے بچایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے اگر بات کریں تو سارے معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. کل جو وفاقی وزیر خزانہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد ملک سے نان فائلر کی اختراع ہی ختم ہو جائے گی. دیکھیے عمر صاحب، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر کے درمیان جو کنفیوژن ہے، اگر آپ اس کو فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں جا سکتا، ترقی نہیں ہو سکتی. اور جس طرح یہ جو بجٹ پیش کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم بجٹ ہے. اس میں کیوں یہ ہم سب سے زیادہ اس کو اہم سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے، اور جس طرح وزیر خزانہ نے جو کل پریس کانفرنس کی، اس کا متن یہ ہے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، یعنی کہ جو ہم IMF کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے جو ہم ان سے لے رہے ہیں. اس لیے یہ بہت اہم ہے بجٹ بھی، اور یہ آخری پروگرام کہا جا رہا ہے. اور اس میں IMF کی طرف سے، اور اس میں ہمیں جو دیکھنے کو چیزیں مل رہی ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بہتر ہو جا رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 9 ارب ڈالر کے قریب آپ کے پاس ذخائر بھی موجود ہیں، اور اب کی جو مہنگائی ہے وہ 38% کے اوپر کھڑی تھی، جو کہ 11 سے 12% پر 12 آگے کھڑی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے. جس طرح ہم نے جو SIFC بنی تھی اس میں جس طرح دنیا جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح پرائم منسٹر پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے جو چائنا میں گئے تھے، جس طرح چائنا سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، جس طرح دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ مثبت ایک رجحان دے رہے ہیں آپ کو. تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی. جس طرح زراعت کے شعبے میں ترقی کا کہا جا رہا ہے، جس طرح کسان کارڈ جاری کیا جا رہا ہے، جس طرح صنعت کو فروغ دینے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، اسی طرح محسوس کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا بجٹ ہوگا. اس میں ایک چیز کا میں اور ضرور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی پہلے یہاں پر بیٹھ کر بھی پچھلی حکومت میں بھی یہ بات کیا کرتے تھے کہ جس ملک میں یا جس گھر میں بھی افراتفری ہوتی ہے، دینگا مشتی ہوتی ہے، یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو وہاں پر ترقی کا ہونا بڑا ناگزیر ہو جاتا ہے. اس وقت حالات بہت بہتر ہیں. اس وقت جو ہے وہ ملک کے حالات بھی پرامن ہیں، اور حالات پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ترقی ہے انشاءاللہ وہ عین ممکن ہے کہ وہ بڑی تیزی سے پاکستان آگے بڑھے گا. اور جو گروتھ کا کہا گیا، جس طرح وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم گروتھ کو 13 پر لے کر جانا چاہتے ہیں GDP کو، تو انشاءاللہ تعالی جو گروتھ ہے وہ بڑھے گی اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا، جب ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، SIFC کا بھی آپ نے ذکر کیا جس طریقے سے، تو سعودی عرب جو ہے وہ 5 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور مختلف شعبوں میں زراعت اس میں جو ہے وہ سر فہرست ہے. اسی طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں UAE کی 10 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ شہباز اسپیڈ، پاکستان اسپیڈ کے طور پر دکھائی دیتی ہے. دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جب شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے مشن پر ہیں. صحیح. اور کس طرح جو ہے یکے بعد دیگرے وزیر اعظم پاکستان نے 2 سعودی عرب کے جو ہیں وہ دورے کیے، اور دونوں کامیاب دورے ہوئے، اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے کھل کر جو ہیں وہ سامنے آئے. اس کا اعلان، سرمایہ کاری کا اعلان تو سعودی عرب کی طرف سے پہلے بھی کیا گیا تھا، لیکن جو عملی اقدامات ہوئے ہیں وہ اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جو دورے تھے سعودی عرب کے، ان کے نتیجے میں ہوئے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے UAE نے جو ہے وہ اعلان کیا، دراصل وہ بھی ایک صرف اعلان نہیں تھا وزیر اعظم کے دورے کے نتیجے میں. وہ جو انویسٹمنٹ لائی جانی ہے پاکستان میں UAE کی طرف سے، اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ UAE کی حکومت نے کر دیا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کا جو چین کا دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا، وہ دورہ بھی دراصل پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا جو ہے وہ مشن تھا. اور جو اسپیشل انڈسٹریل زون CPEC پر بنائے گئے ہیں، وہاں پر اب چینی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ان انڈسٹریل زونز کے اندر جو ہے وہ وہاں سرمایہ کاری کریں گی. اور آپ جانتے ہیں کہ PTI کے دور حکومت میں
یہ جو انڈسٹریل زون بنائے جانے تھے وہ نہیں بنائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں چینی سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے جو ہے ویتنام، کمبوڈیا اور فار ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں چلی گئی۔ ایک سٹیٹمنٹ میں اس میں دینا چاہتا ہوں صاحب، یہ کہ یعنی کہ آپ جو عام لوگ ہیں، جو عام آدمی ہے، آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو مطلب مواقع دیں کہ وہ اپنی برآمدات کو بڑھا سکے، پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی طرف زیادہ بڑھے اور چیزوں کو زیادہ مطلب بنائے۔ آپ ٹیکسٹائل کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، آپ زراعت کو دیکھیں، آپ جس طرح آپ کے پاس اس کے علاوہ اور جو فروٹ ہیں، فصلیں ہیں، آپ ان کو ساروں کو لوگوں کو موقع دیں اور یہ لوگ برآمدات میں اپنا کردار ادا کریں۔ جب پاکستان ایکسپورٹ میں زیادہ خود کفیل ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ پھر پاکستان میں زیادہ ڈالرز آئیں گے اور پھر IMF سے اسی طرح پھر پکی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بالکل۔ اور پھر خالد کریم صاحب، جو ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ اب ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، میں قرض نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے۔ دیکھیے یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کا جو ادارہ ہے، یہ ادارہ جو ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل یہ ادارہ ہے، اور اس ادارے کو باقاعدہ جو ہے قانون سازی کے ذریعے تحفظ دیا گیا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے جو ہیں وہ عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے، جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک خوشحالی جو ہے وہ آئے۔ بالکل۔ اور احمد، پاکستان میں IT کے شعبے کے حوالے سے خصوصاً اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت بڑے بہترین انداز میں کام کر رہی ہے۔ دیکھیے عمر صاحب، اس کی ایگزامپل آج لے سکتے ہیں آپ، جس طرح یعنی کہ کل بات ہوئی، جس طرح چیف منسٹر مریم صاحبہ بات کری تھی کہ جو آن لائن ایک دستک پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو ایپ لانچ کرنے کی کہا گیا ہے، اس میں دیکھیے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں اس ملک کے اور پنجاب کی عوام کے کتنے فائدے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ ہیں اب اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن طریقے سے وہی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہم پاکستان میں جو بہت دیر پہلے لانچ ہونی چاہیے تھی، آج اس کو ہم کر رہے ہیں، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑا ایک ویژن ہے کہ اس میں وہ جس طرح دستک ایپ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کسی نے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، گاڑی کا ٹوکن ہے، کوئی بھی ایشو ہے، ای اسٹام ہے، جو اس طرح کے اور بھی بڑے مسائل ہیں آپ کے، جو پراپرٹی کے مسائل ہیں آپ کے، وہ تو دستک پروگرام ہے، لیکن ہم IT کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں IT میں ہی وہ آتی ہیں وہ چیزیں، یعنی کہ اسی پروگرام کے تحت کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، 70,000 کا پہلے رکھا گیا کہ ان کو جابز دی جائیں گی۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو پاکستان جو چاہتا ہے IT میں اس کو فروغ دینا چاہتا ہے، یہ اس میں اس کی جو اکانومی ہے، جو اس کی جو مین چیز ہے، گروتھ ہے، اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی IT جو ہے۔ یہ IT کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو SIFC کا ایجنڈا ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا، اس میں جن 4 شعبہ جات کا چناؤ کیا گیا ہے، اس میں ایک IT کا شعبہ ہے، اور IT کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پچھلے مالی سال، آج تو نیا مالی سال شروع ہو گیا ہے، پچھلے مالی سال میں سب سے زیادہ جو برآمدات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، وہ IT کے شعبے کے اندر ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو انتخابات میں انتخابی منشور دیا تھا، اس میں IT سٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے، اور IT سٹی جو ہے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ اور ہم پھر جب خالد صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب جانی چاہیے، ہم سب کو بھی اپنا اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم پاکستان پارلیمنٹ کے فلور پر ایک جو مساق معیشت اور مفاہمت کی بات کی ہے، یہ بات وزیر اعظم پاکستان نے بطور اپوزیشن لیڈر 2018 میں بھی کی تھی، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے اس آفر کو ٹھکرایا گیا، اور ان کو جو ہے وہ پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بطور اپوزیشن لیڈر گرفتار کیا گیا، اور اب دیکھیے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، جس کے نتیجے میں پھر معاشی استحکام جو ہے وہ یقیناً۔ معاشی استحکام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کل وفاقی وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ معاشی استحکام سے بیرونی اداروں کا اعتماد جو ہے وہ بھی بحال ہوا ہے۔ بالکل، بیرونی جو ادارے ہیں ہمارے، ان کا بھی اعتماد پاکستان کے اوپر بحال ہوا ہے،
اور جو ہم آگے چلتے جائیں گے یہ اعتماد مزید بحال ہوتا جائے گا، اور اعتماد بحال ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی رٹ قائم رہنی چاہیے، حکومتوں کی رٹ قائم ہوتی ہے اور اندرونی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، بیرونی بھی حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے پہلے جو ایک سوال چھوڑا اس کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا لاگو ہے، ہم ایک بہترین شہری بہترین کردار اپنا ہمیں کیسے معاشرت میں کیسے ادا کر سکتے، ہم فائلر ہوں، کوئی مشکل کام نہیں، ملک کی بہتری کے لیے اپنا جس شعبے سے بھی تعلق ہے اپنا کردار ادا کریں۔ جب آپ رجسٹر کروانے جائیں گے، اپنا اینٹیئر بنائیں گے تو آپ فائلر ہو جائیں گے، اس میں کیا چیز ہے، آپ فائلر ہوں گے، اس کو آپ کو بڑے فائدے ملتے ہیں، فائلر ہونے سے آپ کو جو اپنی رجسٹری کروانے میں آپ کو فائدے ملتے ہیں، گاڑی لینے میں فائدے ملتے ہیں، چیزیں خریدنے میں دینے میں آپ کو ٹیکس جب آپ پے کرتے ہیں تو فائدہ ملتا ہے، آپ ٹیکس ادا کریں گے، ٹیکس چوری نہیں کریں گے، فائلر ہوں گے، آپ اپنا رول پلے کریں گے، یہی رول آپ سے آئین بھی مانگتا ہے، اس کے بعد آپ کے فرائض ہیں، پہلے آپ اپنا حق ادا کریں، فائلر ہو جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم اور احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی، پنجاب کی کارکردگی میں جو ہے پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔